جناب محترم شگرد رشید پروفیسر ڈاکٹر محمد القادری، جناب محترم حضرت علامہ کامران صدیق نوری صاحب اپنے نورانی وجدانی اور فکری خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علی رسول اللہ. علماء و مشائخ، معززین علاقہ اور خصوصیت کے ساتھ محترم قاری ظفر اقبال صاحب، حافظ محمد ریاض صاحب اور جملہ فورمز تحریک منہاج القرآن بادامی باغ اور اطراف و اکناف گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے محبین، متعلقین، متوسلین تحریک منہاج القرآن، آپ سب اور آپ کے ساتھ جملہ فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل، MSM کے نوجوان، تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے شہر رمضان انزل فیہ القرآن کو اپنے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث عطا، باعث لطف بنا دیا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے متعلقین کو، اپنے دوست احباب کو، تو ایک بڑی تعداد سحر و افطار پر منتہج ہو جاتی ہے. یعنی روزے کا وہ صرف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سحری کھائی اور پھر اپنے بستر پر آرام کی نیند سو گئی اور افطار کے وقت اٹھ گئے. مگر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی اس رحمت کے ماحول کو، اللہ کی کرم کے ماحول کو، اللہ کی عطا کے ماحول کو، اللہ کے لطف کے ماحول کو، کہ جس میں اس نے ہر سو رحمتیں بانٹ دی، جس میں اس نے اپنا کرم بانٹ دیا ہے، جس میں اس نے اپنا لطف بانٹ دیا ہے، جس میں اس نے اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں رب ذوالجلال نے ایک رات ایسی رکھی جسے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، جس کے لمحے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے، بخشش کے، عطا کے بنا دیے، اور جس کے لیے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی ایسا ماحول اللہ پاک نے دے دیا
کہ جس میں کوئی بد نصیب ہوگا جو اپنی بخشش کو میک شور نہ کر لے، جو اللہ سے اپنی بخشش پکی نہ کروا لے، جو اپنی دنیا کے معصیت، گناہ، خطائیں اللہ کی بارگاہ سے گڑ گڑا کر، رو کر، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس کو منا کر اور درس قرآن سن کر سنا کر اپنی بخشش کو میک شور نہ کر لے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن احباب نے باقاعدہ اہتمام کیا اور اس اہتمام میں آپ اپنی نیند قربان کر کے، اس بات کا مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آپ لوگ وہ مبارکباد کے مستحق احباب ہیں کہ جنہوں نے اپنی نیند قربان کر کے، اپنے قیمتی اوقات نکال کے محترم قاری ظفر صاحب کی دعوت پہ، دیگر احباب کی دعوت پہ، اور خود اپنے ارادے کے ساتھ بھی، اپنا ایک باطنی ارادہ بھی ہوتا ہے نا، قلب بھی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں ایسی علمی مجالس میں بیٹھ کر اپنی ہدایت کا سامان کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور اناؤنس بھی کیا گیا کہ آج میری گفتگو کا موضوع رمضان اور تقویٰ ہے۔ ہم اگر آیا صوم یعنی اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں فرضیت روزہ کی بات کی ہے اس کی طرف توجہ کریں تو اس میں دو ہی چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے مخاطب جو کیا ہے وہ مومنوں کو کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، مخاطب اللہ پاک نے مومنوں کو کیا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ پاک نے فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہاں اپنے محبوب کی بات تھی تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اسپیسیفک لوگوں کو، چنیدہ لوگوں کو مخاطبہ رکھا، اور یہاں بھی آیت کا یہ کنٹینٹ بتا رہا ہے، اللہ پاک کی جو ورڈنگ ہے، جو اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے بھی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، مگر بتایا اللہ نے صرف یہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، مگر یہ اگلا حصہ جو ہے نا وہ مقصد روزہ ہے، جو اصل ہے نا روزے کی، وہ اللہ پاک نے فرمایا، وہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی دراصل اگر ہم اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو تقوی کو مختلف معانی دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اصل ہے، اس کا مصدر ہے، مادہ اشتقاق ہے، اور پھر گرامر کے اصول اپلائی ہونے سے پہلا واو جو ہے وہ تا میں بدل گیا، اور لاسٹ والی جو یہ تھی وہ بیچ میں واو جو ہے اس میں ایڈ ہوا اور یہ کے ساتھ وہ تقوی کی شیپ اختیار کر گیا۔ اب اس لفظ تقوی کو مختلف گرامر کے امام جو ہیں انہوں نے ذکر کیا۔ علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل آپ بیان کرتے ہیں اصل الاتقاء حجز بین الشیعتین، کہتے ہیں کہ اصل تقوی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان پردہ، دو چیزوں کے درمیان پردہ آ جانا، کوئی چیز حائل ہو جانا، کسی چیز کو رکاوٹ بنا دینا یا بن جانا، یہ تقوی ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ آپ کہتے ہیں الوقایت حفظ الشیء مما یعقول، آگے ڈیٹیل میں انہوں نے بھی بات کی، مگر اسی طرح کی بات میرے استادی مکرم شیخ الحدیث حضرت علامہ معراج الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے شیخ الحدیث اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، انتہائی متقی شخص ہیں،
جن کے لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ آپ نے چلتا پھرتا زمین پر فرشتہ یا جنتی دیکھنا ہے تو معراج الاسلام صاحب کو، یعنی جو تقویٰ کے پیکر تھے، اس لیے ہمیں وہاں سے تقویٰ لیتے ہوئے اور آسان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ دراصل ایک پروٹیکشن شیٹ ہے، یعنی کوئی مجھ پر حملہ آور ہو تو میں آگے سے ریزسٹ کروں، روکنے کی کوشش کروں، رکاوٹ بنوں، تو یہ میرا ہاتھ اگر ہاتھ سے یوں روکنے کی کوشش کروں تو یہ پروٹیکشن شیٹ بن جاتی ہے، حفاظتی حصار بن جاتا ہے، یا روکنے کی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس تقویٰ یہی ہے، تقویٰ یہی ہے کہ انسان کی طرف کوئی چیز حملہ آور ہو تو اس سے حفاظت کر لے۔ یا اگر تقویٰ کو اور ڈیپلی سمجھنا ہے تو ہم چلتے ہیں امام فاروق الاعظم، یعنی وہ فرق کرنے والی ہستی جنہیں فاروق اعظم کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اسلام میں جب تشریف لائے تو پھر تقویٰ کو سمجھتے سمجھاتے ہوئے آپ نے تقویٰ کی حقیقت ہی واضح کروا دی۔ آپ نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ سوال پر آپ کو جواب ملا کہ کبھی آپ نے خاردار جھاڑیوں کا راستہ اپنایا ہے، کبھی گزر ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، میں اپنے والد کے اونٹ چراتا تھا تو ایک جگہ سے گزرتا کہ وہاں پر خاردار جھاڑیاں تھیں، خشک خاردار جھاڑیاں تھیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا تھا، یعنی اپنا تہ بند جو کپڑا تھا مجھ پر، میں اسے سمیٹ کر بڑے اختیار کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ تو فرمایا گیا بس یہی تو تقویٰ ہے، بس یہی تو تقویٰ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقویٰ کے جتنے معنی اپنائے جائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود کو بچا لے یا خود کسی چیز سے بچ جائے، اس کا نام تقویٰ، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی دنیا، ما فیہا، لغویات، خرس، ہوس، لالچ، حسد، بغض، عداوت، نفرت، ان ساری چیزوں سے بچ جائے یا خود کو بچا لے تو اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ تقویٰ سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی جبہ و دستار کا نام نہیں ہے، یہ وضع و گفتار کا نام نہیں ہے، یہ تقویٰ باطل کی کیفیت ہے، وہ باطن کی کیفیت کہ جو دل سے، یہاں بتایا گیا کہ یہاں تقویٰ یہاں ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، خشیت وہ انسان کے باطن میں ہوتی ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور اس کو دل کی کیفیت کو سمجھنا ہو تو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ اور وضاحت کے ساتھ سمجھا گئے۔ کہ مولا علی شیر خدا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دشمن کو ایک جنگ میں زیر کر لیا، اور زیر کر کے قریب تھا کہ آپ اس پر ایک کاری ضرب لگاتے اور وہ واصل جہنم ہو جاتا، قریب تھا۔ آپ نے جب اس کو جھکڑ لیا، کنٹرول میں کر لیا، تو اس بدبخت نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف تھوک دیا، آپ فوراً اس سے پیچھے ہٹ گئے، آپ فوراً اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی شخص پاس نہیں کھڑا، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، مگر مولا علی شیر خدا کا یہ عمل ہمیں تقویٰ سمجھا گیا، مولا علی شیر خدا کا یہ عمل ہمیں تقویٰ سمجھا گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ تقویٰ باطن کی کیفیت کا نام ہے۔ مجھے بتائیں کہ مورخین میں سے یا صلحاء و اولیاء میں سے کوئی قیامت تک اس حال کو جان سکتا تھا کہ مولا علی شیر خدا نے اپنے غضب، اپنے غصے اور اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے اسے قتل کیا یا للہیت میں قتل کیا؟ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ پکڑا انہوں نے، جکڑا انہوں نے اس وقت تھا جب وہ صرف دین کا دشمن تھا، مگر چھوڑ اس وقت دیا جب اس میں اپنا غضب داخل ہو گیا، جب پرسنل ہو گیا معاملہ تو آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ یہی تو دراصل تقویٰ ہے۔
قیامت تک تقویٰ سمجھا دیا کہ جس میں اپنی ذاتی رنجش آ جائے، جس میں اپنا پرسنل میٹر آ جائے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کو قتل کرنے والا تھا کہ یہ دین کا دشمن تھا، مگر جب اس نے مجھ پر پرسنل اٹیک کیا تو میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ کہیں میں اس پکڑ میں نہ ہوں۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے ذرا آسان پیرائے میں تقویٰ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ذرا آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن نے اس کو 60 بار ڈائریکٹ تقویٰ کا لفظ استعمال کر کے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ 60 بار ڈائریکٹ ورڈ کے ساتھ اور انڈائریکٹ، یعنی کسی کانٹینٹ میں تقویٰ کے حوالے سے، کسی اصطلاح میں انسان کی بھلائی اور خیر کے لیے یا کسی بھی وجہ سے ذریعے سے اللہ نے تقویٰ سمجھاتے ہوئے 190 بار قرآن میں 190 ٹائم۔ پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر رمضان کے اس مہینے میں جب اللہ کا کرم، اس کی رحمتیں، اس کی عطا، اس کا فضل جوش دریا کی طرح جو ہے موجے مار رہا ہے اور ہر عاصی اور گناہ گار کو اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے کہ آ جا میری بارگاہ میں، آ جا اور مجھ سے مانگ لے، تیری بخشش پکی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے خود فرماتی ہے کہ کوئی شخص، میرا بندہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اس کے پہاڑ جتنے گناہ کیوں نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ وہ رب ذوالجلال اس ماحول میں دراصل ہمیں رمضان اور تقویٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے، روزہ کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے، وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن میں کئی اینگل کے ساتھ مختلف کنٹینٹ میں قرآن میں اللہ پاک نے تقویٰ ذکر کیا ہے۔ یعنی ہم اگر جنرلی بات کریں تو اللہ پاک نے جب مکی دور تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں وہاں پر جنرل خطاب کیا ہے تمام پبلک کو، یا ایھا الناس کہہ کر۔ تو اللہ نے تقویٰ کے لیے بھی عام لوگوں کو بھی خطاب کیا۔ فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 21، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو، بندگی بجا لاؤ، ربکم الذی، جو تمہارا رب ہے اس کی، والذین من قبلکم، خلقکم، جس نے تخلیق کیا، والذین من قبلکم، تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلوں کو بھی تخلیق کیا۔ کس لیے کرو؟ اس لیے کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، پرہیزگار بن سکو۔ پھر یہ تو جنرل خطاب تھا عام لوگوں کے لیے۔ جب اللہ نے اور اسپیسیفک کیا، ایمان والوں کی بات کی، تو ان کو یہ نہیں کہا، ان کو سٹیپ آف تقویٰ نہیں بلکہ ان کو منازل آف تقویٰ دیا ہے، یعنی درجے دیے ہیں کہ اور بڑھنے کے درجے، یعنی متقین، مخلصین، عرفاء، صلحاء، کاملین، درجے ہیں نا، اللہ والوں میں بھی درجے ہیں، درجہ بدرجہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا قرب پاتا چلا جاتا ہے۔ ایک مقام آتا ہے کہ خود رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں۔ تو وہ مقام میسر آتا ہے انہی منازل پر چلتے ہوئے، انہی درجوں کو عبور کرتے ہوئے۔ ایمان والوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، یعنی تقوی اختیار کرو ایسے کہ جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ درجوں کی بات کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں مرو گے
یا نہ مرو اس وقت تک، یعنی تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ تم تسلیمات والے نہ بن جاؤ، الا وانتم مسلمون۔ عام اسلام لانا عام بات ہے، اور ایمان میں جانا اور بات ہے، اسے بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، کیا ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے فوراً آیت نازل کی، فرمایا محبوب ان کو فرما دیں کہ یہ ابھی مومن نہیں ہوئے، انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ابھی یہ مسلم ہیں، ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ایمان تو اس سے آگے کے درجے ہیں، ان درجوں میں سے ایک درجہ مومن ہونے کا ہے، ابھی یہ اس تک نہیں پہنچے۔ لہذا ہمیں یہ آیا کریمہ تعلیم دے رہی ہے کہ پہلا سٹیپ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو اس سے اگلے سٹیپ میں اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، بندگی میں آ گئے ہو تو درس قرآن میں آ جاؤ، درس قرآن میں آ گئے ہو تو اپنی اصلاح کر لو، اور اگر اصلاح کر لی ہے تو پھر اس پر عمل کر لو، عمل کر لیا ہے تو پھر اللہ والے ہو جاؤ، یعنی تقوی میں حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر رب ذوالجلال نے اسی تقوی کے حوالے سے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ سورہ الاحزاب کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ فرمایا اے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی پر استقامت اختیار کرو، یہ نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی پر استقامت۔ اس آیت کے کچھ کنٹینٹ ہیں جس لیے، یعنی کچھ سیاق و سباق ہے جس کے لیے فرمایا۔ اگر آپ عام معمول میں دیکھیں تو تقوی کا حکم تو کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ خود حضور نے کئی بار فرمایا، کچھ لوگوں نے بعض چیزوں پر اعتراض اٹھایا تو حضور نے فرمایا بدبختو، اگر اس کائنات میں میں نہیں اللہ سے ڈروں گا تو کون ڈرے گا، یا مجھ سے بڑھ کر کون ڈرنے والا ہے اللہ سے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یہ بات تھی کہ کفار و مشرکین جو تھے، وہ کفار و مشرکین دین کے معاملے میں مذہبی معاملات کے ساز باز کرنا چاہتے تھے، سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، محبوب ہرگز ان کفار و مشرکین کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی کسی آفر کو قبول نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبے کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں بعض اولو العزم انبیاء اور رسل کے تقوی کی بھی بات کی ہے کہ انہوں نے جو اپنی اقوام کو، اپنی امتوں کو دعوت تقوی دی۔ ایک بات تو ہم بڑی کلیئرٹی سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل جو مبعوث فرمائے، ان سب کا بنیادی مقصد تقوی ہی تھا، اللہ سے ڈرانا ہی تھا، اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق کو بلانا ہی تھا، یہی مقصد تھا نا، اسی کے لیے سب کام کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے قرآن کریم میں انبیاء اور رسل کے تقوی کی بات کی اور ان کا ذکر کیا، اور وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کے حوالے سے کہ آپ نے دعوت تقوی دی، تو اس کے لیے سورہ نوح کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، فرمایا اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاؤ، واتقوا اور اس سے ڈرو، اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون اور اس کے حکم کی پابندی کرو، اطاعت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تقوی کے حوالے سے اللہ پاک نے ذکر کیا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقوا، فرمایا جب ان کو، یعنی ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، یعنی اپنے قبیلے کو، اپنی امت کو کہہ رہے تھے
کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ استفہامیہ انداز، سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز ہے جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کے تقوی سے، اللہ کی طرف آنے سے کیا چیز ہے جو تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے؟ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدنا صالح علیہ السلام آپ کے تقوی کو ذکر کیا، اور سورہ الشعراء آیت نمبر 142 میں ذکر کیا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ صالح علیہ السلام کے تقوی کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسا ہی کانٹینٹ ذکر کیا اللہ پاک نے، فرمایا کہ صالح اپنے قومی بھائیوں سے اسی طرح پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ کون سی چیز تمہیں اللہ سے غافل کیے ہوئے ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم غفلت میں مارے ہوئے ہو؟ معزز سامعین گرامی قدر، اسی طرح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے تقوی کا ذکر آیا، مگر ہم یہ تقوی جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، جو تقوی اپنا لیتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ملتا کیا ہے؟ ان رب ذوالجلال کی طرف سے انعام و اکرام کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جائے، اس کے حکم کی پابندی کی جائے اور پھر وہ اپنے بندے کو محروم رکھے۔ ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ وہ تو کہتا ہے میری طرف میرے بندے 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم وہ قدم بڑھائیں جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں کامل کرتا ہے، جو اللہ کی خشیت میں کامل کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کا حقدار بناتا ہے اور اس کی بندگی کے مینرز، اس کی بندگی کے آداب سکھاتا ہے، اس کی طرف جو جاتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے تقوی کو اپنا لیتا ہے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 طرح کے انعام ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ 2 اقسام انعام کی ذکر کی ہیں، ایک ہے دنیاوی انعام، ایک ہے دنیاوی انعام اور ایک ہے اخروی انعام۔ یعنی اللہ کی ذات اپنے متقی کو، تقوی اختیار کرنے والے کو دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا اور اللہ پاک کل حشر میں بھی اسے رسوا نہیں ہونے دے گا، کل حشر میں بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آؤ ہم یہ قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، سب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن اس کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جو میرا تقوی اختیار کر لے، میرا متقی بن جائے، اس کو پہلا انعام یہ دیتا ہوں کہ معاملات میں آسانی پیدا کر دے۔ پہلا انعام یہ دیتا ہوں کہ معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ ہمارے لیے ایک دقت اور مشکل دنیا میں یہ بھی ہوتی ہے نا، معاملات کی تنگی، حالات کی تنگی، دشواریاں، دنیاوی الجھاؤ، مسائل، تکالیف، مسائل، گھریلو، معاشرتی، طرح طرح کے پیش آتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تقوی اختیار کرنے والے متقی کو دیکھو، ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماہ رمضان، حضرت علامہ صاحب۔ تو وہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ پاک جو انعامات عطا فرماتا ہے، اس میں پہلا انعام ذکر کیا کہ معاملات میں آسانی کرتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو میرا تقوی اختیار کرے، جو مجھ سے ڈر گیا، يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں ہر کام، مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے سارے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس کے ساری دشواریاں، مشکلات، اس کے لیے ہر راستہ جو ہے وہ ساحل کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے جو اپنے متقی بندے کو، تقوی اختیار کرنے والے کو ذکر کیا اور عطا فرمایا، وہ سورہ آل عمران کی آیت 120 میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ جو شخص میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اسے دشمن سے نجات دے دیتا ہوں۔ یعنی وہ متقی کا کوئی دشمن ہو،
کوئی ظاہری دشمن، کوئی باطنی دشمن، یعنی ایک جو سامنے آ جائے، ایک جو دل میں برا جانے اس کے لیے حسد، بغض، عداوت اور نفرت رکھتا ہوں، ہر قسم کے دشمن سے اسے میں ماورا کر دیتا ہوں، اس سے آزاد کر دیتا ہوں. یعنی دشمن کی ہر تدبیر، دشمن کی ہر چال، دشمن کی بدخواہی، ہر چیز سے اللہ فرماتا ہے میں اپنے متقی کو ماورا کر دیتا ہوں، بے نیاز کر دیتا ہوں. اور ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان قریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یعنی ہر نقصان سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے اپنے متقی کو. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کے کسی پر حملہ کرنے والا بن جائے، یعنی اللہ کی تدابیر کے آگے وہ رکاوٹ پیدا کر سکے؟ کون ہے جس کو اللہ بچائے اور کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. اور یہ پروٹیکشن حاصل ہے اس شخص کو کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے. پھر تیسرا انعام اللہ پاک نے ذکر کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اسے غیب سے رزق دیتا ہوں، میں اسے غیب سے رزق دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں ایک دشواری یہ بھی ہوتی ہے معاشرتی طور پر، رزق کی تنگی، حالات کی تنگی کی وجہ سے کہ سورس آف ارننگ نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے کہ جس سے ہمارا معاشرتی نظام اور معاشی نظام چل سکے. مگر سیم ٹائم آپ اپنے معاشرے میں یہ جو چیزیں ذکر کر رہا ہوں یہ آنکھوں دیکھی جا سکتی ہیں، یہ ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں. آپ کسی متقی کو دیکھیں وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز نظر آئے گا، مگر اسے کسی کے آگے حاجت بھی نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے گا. اللہ اس کے معاملات چلا رہا ہے. یہ اس کی غیب سے مدد ہو رہی ہے کہ متقی شخص کو آپ دیکھیں وہ دکان اللہ کے بھروسے پر نماز کے لیے چھوڑ کر چلے آتا ہے. اللہ پاک اسے باقی ماندہ ٹائم میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اس کے گاہک اللہ لانے والا ہے، اس کا نظام اللہ چلانے والا ہے، کیونکہ خود رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے میرا وعدہ ہے کہ غیب سے اس کی مدد کروں. اور وہ غیب سے مدد کیسے ذکر کی؟ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ذکر کیا. فرمایا کہ میں اسے من حیث لا یحتسب اسے بے حساب دوں گا اور ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور بے حساب رزق دوں گا اس کو. پھر رب ذوالجلال نے جو چوتھا انعام قرآن کریم میں ذکر کیا معزز سامعین و ناظرین، وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے متقی بندے کو ہر غم و الم سے بری کر دوں گا، ہر غم و الم سے بری کر دوں گا. ویسے تو متقی چونکہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ بعض درجے ہیں نا، وہ درجے جو عبور کرتا چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں اسی کانٹینٹ میں ایک اور بھی چیز ذکر کی ہے. یہاں جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تو اور صورت ہے اور جو ہے حوالہ ہے، مگر اللہ نے ایسے اپنے اولیاء جو تقوی کے سٹیپ سے آگے گزر کر اللہ کے محبین میں چلے گئے، صالحین میں چلے گئے، ان کے لیے خود ذکر کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اسے حضور شیخ الاسلام نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو دو طرح کے خوف ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں. ایک خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، یعنی خوف آپ گرامر میں بھی دیکھیں تو اسی طرح ہے کہ جان کا، اپنی جان کا، کہ کوئی مجھے قتل نہ کر دے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ خوف ہے، یہ خوف ہے. اور میرے بچوں کو نہ کوئی مار دے، یہ غم ہے، یہ حزن ہے، حزن. تو اللہ نے اپنے صالحین اولیاء کو یہ وعدہ کیا کہ اللہ پاک انہیں اپنی جان سے بھی اور اپنے پیاروں کی جان سے بھی بری کر دیتا ہے، یعنی مابرا کر دیتا ہے، ان سے آزاد کر دیتا ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. یہاں اللہ نے متقی کے لیے بھی وعدہ کیا، متقی کو بھی فرمایا ہے کہ جو میرا تقوی اختیار کرے میں اسے ہر غم سے بری کر دیتا ہوں، میں اسے ہر غم سے بری کر دیتا ہوں. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ بس جو میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں ہی اس کے لیے کافی ہوں. کہتے ہیں نا میرے لیے
اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تقویٰ دراصل انسان کو اس پر قائم کر دیتا ہے، مستقیم کر دیتا ہے کہ بس مجھے اگر کوئی چیز اللہ اپنی منشا سے کوئی چاہے میرے لیے فیصلہ تو کوئی فیصلہ ٹال نہیں سکتا، مگر اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ پاک نے اپنے متقی بندے میں سے تقوی اختیار کرنے والوں کو پانچواں وعدہ جو دیا وہ یہ دیا کہ اللہ پاک اپنی برکات نازل فرماتا ہے، اللہ پاک ان کے لیے برکتیں نازل کرتا ہے، اور وہ برکتیں ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ الاعراف میں ذکر کیا ہے 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ کہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں جی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، جنہوں نے بستی والوں میں سے کیا کیا، ایمان لائے، ان کے لیے وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ پاک ان کے لیے آسمان سے برکتیں اتارتا ہے، ان کے لیے اللہ پاک برکتیں اپنے آسمان سے، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے حضور کا فرمان جنت کے دروازے ہیں، اسی طرح ابواب السماء، ایک روایت میں حضور کی حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ آسمان کے یہ دروازے کھول دیتا ہے کہ اس کے لیے برکتیں اترتی ہیں، اس کے لیے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی بخششیں اترتی ہیں کہ اللہ پاک اس کو غنی کر دیتا ہے زمانے میں۔ پھر اللہ پاک نے جو اپنے صالح متقی تقوی اختیار کرنے والے بندے سے جو چھٹا وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک اصلاح احوال کر دیتا ہے، اللہ اس کی اصلاح احوال کر دیتا ہے، یعنی دل کا حال بدل دیتا ہے، من کی دنیا بدل دیتا ہے، اسے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اس کا پاسٹ ایسے تھا ویسے تھا، چونکہ ہم معاشرے میں بہت بڑے باریک بین ہوتے ہیں نا، ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں نا، ہم لوگوں کے پاس ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ہم ہر کسی کو اس کا ماضی یاد دلاتے رہتے ہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی من کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ کہاں سے دنیا غلاظت ضلالت مافیہا سے نکل کر اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ گیا ہوتا، دیکھتے وہ اللہ کے کرم میں آ جاتا ہے، وہ خود نہیں آ جاتا، اللہ اس میں آتا ہے۔ یہ اللہ نے خود وعدہ فرما کر بتایا ہے، فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 80 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کہ قولا سدیدا، کہ وہ سیدھی سچی کھری بات کرنے لگ پڑتے ہیں، وہ اللہ کے تقوی میں آ جاتے ہیں، ان کے من کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کے احوال اور حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ دیکھتے یہ اللہ کا کرم ہمیں معاشرے میں اپنے لوگوں پہ نظر آتا ہے، ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے نشانیاں اور انعام ذکر کیے ہیں تقوی والوں کے لیے، 7واں انعام اللہ نے ذکر کیا، حق و باطل کی تمیز دیتا ہوں، فرق کرنے والا بنا دیتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ پاک بصیرت عطا فرما دے، کسی کو بصارت عطا فرما دے، حق و باطل میں فرق عطا فرما دے، یہ اس کے کرم کے سوا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا یہ لطف و کرم کرتا ہوں اپنے متقیوں پر، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ یصلح لکم اعمالکم، ان کے اعمال سنوار دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور انہیں بخش دیتا ہے، ذُنُوبَكُمْ، ان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی ہم ہیں کہ ہم اللہ سے بھی بڑھ کر اسے اس کا پاس ماضی یاد دلا رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال ہے کہ اس پر کرم فرما رہا ہے، وعدہ فرما رہا ہے کہ اے بندے تو میری طرف ایک قدم چل کے آ، میں تیری طرف 70 قدم چل کے آؤں گا، اور اس کا یہ عملی ثبوت اور وعدہ ہے کہ تیرے سارے ماضی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
معزز سامعین و ناظرین، 8واں وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ میں اپنے متقی کے پچھلے سارے گناہ، خطائیں اور معصیت معاف کر دوں گا۔ اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ الانفال میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ایمان والوں میں، یجعل لکم فرقانا، ان میں ایک تو فرق کرنے کی ان کو اس صلاحیت دیتا ہوں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان کے سارے گناہ، سیئات اور سارے گناہ معاف کر کے ان کو بخش بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ ایسے بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے، یہ کرنے کے قابل ہے۔ نامہ انعام اللہ پاک نے دنیا میں اس کو بلند اور فضیلت والا بنا دیتا ہوں، یعنی باقیوں سے ممتاز کر دیتا ہوں۔ یہ جبہ و دستار، یہ عزت و گفتار، یہ کچھ نہیں کام آتی جب تک کہ اللہ کا کرم اور فضل نہ شامل حال ہے۔ اور اللہ کا کرم اور فضل شامل حال ہوتا ہی وہی ہے جہاں پر تقوی ہوتا ہے۔ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں مکرم کر دیتا ہوں، باعث شرف بنا دیتا ہوں، عزت اور شرف کی دستار سجا دیتا ہوں اس شخص پر جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ پھر 10واں انعام اللہ پاک نے جو عطا فرمایا، اولاد کا خوف مٹا دیتا ہوں، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی اولاد کی حفاظت کو میک شور کر دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے۔ انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں موت کو قریب پائے نا تو اسے فوراً جس چیز کا خیال آتا ہے وہ اپنی اولاد ہے۔ یعنی اگر جوانی میں جا رہا ہے تو اسے جب اپنی اولاد کی طرف دیکھے گا تو وہ ابھی بچپنے میں یا لڑکپن میں ہوگی تو اسے یہی تکلیف کھائے جائے گی کہ ان کا کیا بنے گا۔ ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے، اولاد کے ساتھ فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ تو اس میں یعنی اولاد کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ادھیڑ عمر میں بڑھاپے میں بھی جا کے جا رہا ہے، اولاد سیٹل بھی ہو گئی ہے، تو بھی مرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا، یہ کیسے زندگی گزارے۔ یہ ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا میرا متقی بندہ اس سے بھی بری ہو جاتا ہے، میں اسے اس سے بھی ماورا کر دیتا ہوں، اسے اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا اور اس خیال میں گم ہی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ خیال، یہ ملال، یہ تکلیف دیتا ہے، یہ انسان کو اندر سے کھاتا ہے۔ میرا بندہ ہو، میرا متقی ہو اور اسے میں اس خیال اور ملال میں ڈال دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں اسے اس سے بھی بری کرتا ہوں۔ اور اس کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل ہمارے پاس دلیلیں ہیں اس کی، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر سفر، بڑا ڈیٹیل آپ بات پہلے بھی اس حوالے سے بات سن چکے ہیں، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں ذکر کرتا، وقت کی قلت کے باعث ہم سرسری سی ریلیونٹ چیز لیتے ہیں اس میں سے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اللہ کے حکم سے۔ حضرت خضر نے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے، سکوت رکھیں گے، خاموشی رکھیں گے، میرے سارے اعمال پر جو بھی میں کروں گا اس پر خاموش رہیں گے۔ ہم چلے، لیکن آپ نے کام ایسے کیے کہ وہ اس طرح میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے۔ چلتے ہوئے ایک راستے میں دیوار تھی جو نیم گری ہوئی، آدھی گری ہوئی تھی، آپ نے اسے تعمیر کر دیا، سیدھی کر کے کھڑی کر دی، صحیح سے سلامت کر دی اور چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح پڑتا رہا، آپ بولنے لگتے، آپ پھر وہ وعدہ یاد دلا دیتے۔ ایٹ دی اینڈ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ دیوار جو تھی یہ ایک یتیم بچے کی چیریٹی تھی، اس کی پراپرٹی تھی، اس کی جائیداد تھی، اس کی وراثت تھی، اور اس کا باپ وکانا ابوہما صالح، کہ اس کا باپ ایک متقی تقوی والا انسان تھا، تو وہ اس کے نیچے اس کے لیے
خزانہ دبا کر گیا ہے، وہ تو چلا گیا، اب بچہ ابھی معصوم ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس میں سے وہ خزانہ نکل آتا، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، معاشرے والے اسے لوٹ کھسوٹ میں لے جاتے اور اس بچے کو کچھ حاصل نہ ہوتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ تھا اور اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے حکم دیا کہ اس دیوار کو تعمیر کر دیا جائے کہ میرے ایک متقی بندے کی اولاد اس سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ رب ذوالجلال ایک متقی شخص کی اولاد کی بھی اور اس کی جائیداد کی بھی حفاظت ایسے کرواتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ جو انعامات عطا فرمائے معزز سامعین و ناظرین، یہ انعامات دنیاوی تھے، یہ دنیاوی تھے، دنیا سے متعلق تھے، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے متقی بندے کو صرف دنیا نہیں، میں آخرت میں بھی سرفراز کروں گا، آخرت میں بھی میں اس کو عنایات سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے مالا مال کروں گا۔ آؤ ذرا ہم قرآن سے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ جو اخروی انعامات ہیں وہ کیا ہے، کہ جو اللہ اپنے متقی بندے کو آخرت میں انعام عطا فرمائے گا وہ کیا ہے۔ اس کو ہم دیکھنے چلے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں پہلا انعام جو اخروی انعامات میں سے ہے کہ انسان کا اچھا انجام ہوگا۔ الٹیمیٹ ہم نے اپنے انجام کی طرف ہی بڑھنا ہے نا، ہر کسی نے اختتام کی طرف، انجام کی طرف ہی بڑھنا ہے نا، الٹیمیٹ موت ہے تو انجام کی طرف انسان بڑھ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے میرا تقوی اختیار کیا اس کا انجام اچھا کر دوں گا، اور وہ انجام اچھا کرنے کے حوالے سے اللہ نے القصص میں فرمایا ہے، سورہ القصص میں اللہ پاک نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ پاک نے جو دنیا میں تقوی اختیار کریں ان کے لیے فرمایا وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں بلکہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے نجات ہے، پرہیزگاروں کے لیے والعاقبۃ للمتقین، تقوی والوں کے لیے جو ہے وہ سرفرازی کا مقام ہوگا۔ پھر رب ذوالجلال نے، ویسے تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا جو فرعون سرکشی کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، ظلم و بربریت کرتا تھا، زمین پہ فساد مچاتا تھا، تو حضرت موسیٰ نے بھی ان سے کلام کرتے ہوئے بنی اسرائیلیوں سے اپنی قوم سے ذکر کیا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا یہ زمین و آسمان اللہ ہی کا ہے، جب تم اس کا صبر اور اس کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں نجات ہے، آخرت میں کامیابی ہے، سرفرازی ہے۔ دوسرا فائدہ اور انعام جو اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ جہنم سے بری کر دوں گا، آزاد کر دوں گا جہنم سے۔ اور ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ مریم میں اللہ پاک نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنے متقی بندے کو جہنم سے نجات کا اعلان فرما دیا ہے۔ پھر تیسرا وعدہ جو اللہ پاک نے اپنے متقی بندے سے کیا وہ ہے کہ جب حشر کے میدان میں افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور اس حالت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، متقی کے لیے اللہ نے فرمایا میرے عرش کا سایہ ہوگا، یعنی تقوی اختیار کرنے والے کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ کل حشر کے دن بھی جب ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو نہ جانتے ہوں گے، اس حال میں بھی
اللہ کے عرش کا سایہ تقوی والوں کو نصیب ہوگا. اور اس کو بھی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ چند لوگ ذکر کیے جن میں سے ایک وہ ہوگا جس نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری سے رہا ہوگا. پھر اس کے بعد چوتھا فائدہ، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے میں جنت میں داخل فرماؤں گا، اسے میں جنت میں داخل فرماؤں گا. اسے ذکر کرتے ہوئے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا یہ جنت ہے جسے ہم وارث بنائیں گے. کس کو بنائیں گے؟ جس نے تقوی اختیار کیا اسے ہم اس کا وارث بنائیں گے، یعنی جنتی بنانے کا وعدہ فرما دیا. معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ عنایات ہیں، یہ وہ انعامات ہیں، یہ وہ کرم اور لطف ہے اللہ کا کہ جو اپنے متقی بندے پر فرمائے گا. مگر تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا، کس ٹریک پر چلیں گے، کیا سٹیپس لیں گے، کس طرف کو آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ کا تقوی حاصل ہوگا، اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت آسان فرما دے گا، دنیا و آخرت میں کامیاب و سرفراز فرما دے گا. ان کے لیے پہلا درجہ ایمان ہے، پہلا درجہ ایمان ہے. یعنی اعمال کچھ نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے، جب تک ایمان میں انسان کامل نہیں، اور اعمال سب کچھ ہیں جب ایمان میں پختگی اور کامل ہے. یعنی ایمان کے بغیر عمل، ایمان کے بغیر عمل پہاڑ جتنے بھی ہوں تو کسی کام نہیں آئے. اور اگر ایمان کے ساتھ اعمال میں کوئی کمی کچی بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ سے رحمت و کرم کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور وہ کرم اور رحمت فرمائے گا، کیونکہ اس نے فرمایا ہدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن ساتھ ہی آگے اللہ پاک نے بتا دیا ایمان والے، ہدایت والے، تقوی والے ہے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے اور تقوی والے بس وہ ہو سکتے ہیں جو اللہ کو بن دیکھے ماننے والے، جو اس پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہوں. ہم میں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ ایک رب ہے. ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، انکنڈیشنل رکھتے ہیں، غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں. اور آج کوئی آپ کو کہے کہ نہیں یہ بس دھوکہ فریب ہے، اللہ کے سوا اور بھی خدا ہے، تو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ہماری پختگی ہے ایمان کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلا وہ حرف آخر ہے. حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم سب نے مان لیا قرآن ہے. بس آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ایمان کا درجہ پائیں ذات مصطفیٰ کے ذریعے، ہم اللہ کی طرف جائیں ذات مصطفیٰ کے ذریعے، کیونکہ بن مصطفیٰ خدا ملتا ہی نہیں ہے. خود رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اے بندو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. فرمایا جب اپنی جان پر ظلم کر لو، کچھ برا کر بیٹھو، گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ مجھ سے استغفار کرو. لیکن اللہ نے بتایا کیسے کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بلکہ توبہ و استغفار کا دروازہ بتایا کہ کس چوکڑ پر جاؤ، وہاں سے منظوری ہو گئی تو بیڑا پار ہے. کہ گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، دہلیز محمد سے ہوتے ہوئے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. مجھے قاری صاحب نے اشارہ دے دیا، لہٰذا ہم اپنے مضمون کو اختصار کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بڑا ڈیٹیل طلب تھا، ابھی تو شاید اس کا چوتھا حصہ بھی ذکر نہیں، مگر ہم اختصار کے ساتھ اسے سمیٹتے ہیں. مجھے بڑی شدت سے آپ کی اس وقت کا بھی احساس ہے کہ ہمارے ورکنگ ڈیز بھی ہیں اور بعض احباب نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، ان کا بھی خیال ہمیں رہنا چاہیے کہ بات کے بس کانٹینٹ سمجھ کے تو ہم اس کو جو ہے وہ سمیٹ دیں انشاءاللہ. ود ان 10 منٹس، 10 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے.
10 منٹ کافی ہے؟ چلیے اللہ خیر کرے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ ذات مصطفیٰ کے ذریعے مجھ سے مانگو گے تو تواب الرحیم ذکر کیا تھا، سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے مجھے۔ معزز سامعین و ناظرین، پہلا درجہ اس میں ایمان کا درجہ ہے کہ ایمان میں کامل ہونا لازم ہے، اور پھر جب ایمان میں کامل ہو گئے تو پھر اگلا درجہ اعمال کا شروع ہوتا ہے، اور ان اعمال میں پہلی چیز نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے روز، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور خود قرآن کہتا ہے اسی آیہ کریمہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ بن دیکھے ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ روزہ کا ہے، جسے ہم نے آیہ کریمہ آج ذکر کی ہے۔ اللہ نے اس میں روزے کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی فرضیت بتاتے ہوئے اللہ نے جوڑ دیا کہ تقویٰ، اس کا حصول الٹیمیٹ جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ اگر تقویٰ حاصل ہو گیا تو سمجھو کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا، اور اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو پھر ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ روزہ پھر ہمارے حلق سے نیچے تک یا کھانے پینے اور اس سے باز رہنے، بھوکا رہنے، پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے اگر ہم نے اس کی حقیقت اور تقویٰ کو نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہیں، اسی کے حصے میں اللہ نے ساتھ ذکر کیا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، دولت دی ہے، متقی وہ ہے کہ جو اس کو ہمارے بندوں پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، ہمارے مال کو ہماری طرف ہی لوٹاتا ہے، بس متقی وہ ہے۔ پھر اس کا بعد درجہ حج کا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ کیا ہے اس کا سارا زادرہ ہے ہی تقویٰ، کہ کعبۃ اللہ کے گرد پھیرے لے لینا حج نہیں ہے۔ اگر وہاں جا کر اللہ کا تقویٰ اور خشیت حاصل نہیں ہوئی تو حج کسی کام میں نہیں، اور اگر وہاں جا کے ایک نظر کعبۃ اللہ پہ پڑنے سے آپ کی آنکھوں سے اشک باری ہو گئی تو سمجھو خشیت اور تقویٰ حاصل ہو، بارگاہ مصطفیٰ کی بات اب حاضری نصیب ہو گئی، سمجھو تقویٰ حاصل ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعمال کو، جن اعمال میں پھر سودی کاروبار سے نجات ہے، پھر اس کے بعد جہاد ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عجز و انکساری ہے، اور جہاد کی بھی صورتیں آپ دیکھیں تو جہاد بالمال ہے، بالسیف ہے، بالقلم علم ہے، اور سب سے بڑا جہاد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفس کے خلاف لڑنا، الجہاد الاکبر، اور یہی دراصل تقویٰ ہے، یہ باطنی کیفیت ہے نفس کے ساتھ لڑنا، تو یہی تو دراصل تقویٰ ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے، کہ انسان کا نفس اسے دنیا کی لالچ اور ہرس کی طرف کھینچ کر لائے گا، انسان کا نفس انسان کو بدی کی طرف لے کر جائے گا، انسان کا نفس انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی کوشش کرے گا، ان میں گم کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کا نفس مال اور دنیا کی ہرس اور لالچ کی طرف لے کر جائے گا، حسد، بغض، عداوت، نفرت جیسی کمینگیاں اس میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر تقویٰ یہ ہے کہ ایمان والا اس ساری چیزوں سے باز رہے گا، شیطان کے ان حملوں کو ریزسٹ کرے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، تاکہ تقویٰ میں رہے، اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کے انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام اس معاشرے میں حقیقی معنی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ شرق تا غرب آپ کی ساری سیاح کو دیکھ لیں، تمام کوششوں کو دیکھ لیں، آپ 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر انسانوں کو تقویٰ کی طرف دعوت دی ہے، نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں، رنجشیں دور کر کے محبت کا درس دیا ہے،
باہم شیر و شکر کرنے کی کوشش کی ہے، امتیوں کو یکجا جوڑنے کی کوشش کی ہے، بکھرے ہوئے بچھڑے ہوئوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی، مرکزیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، دنیا کے تمام ممالک میں آپ شرق تا غرب جا کر دیکھ لیں، تحریک منہاج القرآن نے جو ہمارے ہی بچے، جو ہمارے ہی معاشرے کا حصہ، جو یورپ میں جا کر آباد ہو گئے، دنیا کے کسی کنٹری میں جا کر آباد ہو گئے، ان کے بچوں کی تقوی اور طہارت پر تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ لیا اور اسے حد المقدور اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامک سینٹرز قائم کر کے، تعلیمی مراکز قائم کر کے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا۔ اور پھر سب سے بڑا تقویٰ کے لیے حضور شیخ الاسلام نے وہ بستی اعتکاف گاہ کی صورت میں شہر اعتکاف آباد کر دیا، جو آنسوؤں کی بستی ہے، جو تربیت کی بستی ہے، جو انسان کے تزکیے کی بستی ہے، جو انسان کو حقیقی معنی میں تقویٰ کی طرف دعوت دینے کی بستی ہے۔ یعنی یہ پورا رمضان اور اس کے انعامات و اکرام اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے پورا انتظام تحریک منہاج القرآن نے کر کے دکھایا۔ وہ آج درس قرآن کی صورت میں ہو، وہ کل اعتکاف کی صورت میں ہو، بس فرق یہ ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، ہم اپنا سٹیپ لیں، ہم اس کی طرف آئیں اور ہم اسے اپنے دامن میں لانے کی سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ تحریک منہاج القرآن اور اس کی قیادت تو ہر لمحہ دعوت دے رہی، ہم تو بائل بکرم ہے، کوئی سائل راہ دکھلائیں کسی، کوئی راہ ربی منزل ہی نہیں۔ ہمیں آسی اور پیاسا بن کر اس در پر آنا ہے کہ جس در سے ہم نے عشق مصطفیٰ کی خیرات پانی ہے، نسبت مصطفیٰ کی خیرات پانی ہے، جس سے ہم نے للہیت کی خیرات پانی ہے، جس سے ہم نے اللہ کی خشیت اور تقوی حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی اصل کو پہچان کر روزہ کی حقیقت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔